بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 31 کی مشق شروع کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے صرف باب نصر ینصر من الاجوف الواوی، کہہ رہے نصر ینصر باب سے اجوف واوی کی گردان پڑھیے۔ ہم اجوف واوی کی باب نصر ینصر کے باب سے قال یقول کے مادہ سے گردان پڑھتے ہیں۔ قال یقول قولا فهو قائل، وقیل یقال قولا فذاك مقول، ما قال ما قیل، لم يقل لم يقل، لا يقول لا يقال، لن يقول لن يقال، لا يقولن ليقالن، لا يقولن ليقالن، الامر منه قل لتقل ليقل ليقل، قولن لتقالن ليقولن ليقالن، قولن لتقالن ليقولن ليقالن، والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل، لا تقولن لا تقالن لا يقولن لا يقالن، لا تقولن لا تقالن لا يقولن لا يقالن، والظرف منه مقال مقالان مقابل ومقيل، والآلة الصغرى منه مقول مقولان مقابل ومقيل، والآلة الوسطى منه مقولة مقولتان مقابل ومقيلة، والآلة الكبرى منه مقوال مقوالان مقابيل ومقييل، وأفعل التفضيل المذكر منه أقوال أقوالان أقوالون أقابل وأقيل، والمؤنث منه قولا قوليان قول وقويلا۔ تو یہ تھی مکمل گردان اجوف واوی کی نصر ینصر کے باب سے اور قال یقول کے مادہ سے۔ اس کے بعد ہے لماذا لا يجري قاعدة يقول ويبيع في مقول ومقولة، یعنی قاعدہ یقول و یبیع یہ صیغہ مقول و مقولۃ کے اندر کیوں نہیں جاری ہوتا؟ اس کا جواب ہم سبق میں جان چکے ہیں۔ صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صیغوں کی جو اصل تھی وہ مقوال تھی، اور الف کو حذف کرنے کے بعد مقول بنا ہے، اور اسی طریقے سے مقولۃ کے آخر میں تائے مدورہ کو زائد لایا گیا ہے، اور مقوال کے اندر قاعدہ جاری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حرف مدہ زائدہ پائی جا رہی ہے، یعنی الف مدہ زائدہ موجود ہے، اس لیے مقوال کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مقول اور مقولۃ کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ یہ صاحب کتاب کی تعویل تھی، جس کا حاشیے کے اندر رد کیا گیا تھا، اور حاشیے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہ محض تکلف ہے۔ اگر اس قاعدہ کے اندر یہ شرط بھی لگا دی جائے کہ وہ واو اور یا اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب کے صیغوں میں نہ ہو، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اس پرتکلف تعویل کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تعویل کو پرتکلف اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ صیغہ اعلیٰ صغریٰ کے جو صیغے ہیں ان کی بنیاد پر اعلیٰ کبریٰ کے صیغے بنائے جاتے ہیں، نہ یہ کہ اعلیٰ کبریٰ کی بنیاد پر اس کے اعلیٰ صغریٰ کے صیغے بنتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال ہے ما هو الاعلال فی کلمۃ قل واذکر اقوال الصرفیین فیہ، کلمہ قل کے اندر کیا تعلیل ہوئی ہے اور صرفی حضرات کے اس کے اندر کیا اقوال ہیں اس کو بھی ذکر کیجیے۔ کلمہ قل کے اندر یہ تعلیل ہوئی ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ تقول ہے، علامت مضارع کو حذف کیا گیا، اور علامت مضارع کے بعد والا حرف چونکہ متحرک ہے اس لیے حمزہ وصلیہ کو نہیں لایا گیا، اور آخر کو جب ساکن کیا گیا تو واو ساقط ہو جائے گا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اقول اصل صیغہ ہے، واو کی حرکت ما قبل کو منتقل کی، اور واو پھر ساقط ہو گیا دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے، اور پھر حمزہ کو اس لیے حذف کر دیا گیا کہ ہمیں حمزہ کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ فا کلمہ خود متحرک تھا، اور اس طریقے سے پھر مکمل گردان چلتی ہے۔ دو قول ہیں اہل صرف کے، ایک یہ کہ اقول سے قل بنا، اور دوسرا یہ کہ تقول سے قل بنا۔ ہمارا چوتھا سوال ہے ما هو الاختلاف في حذف الواو من كلمة مقول واشباهها واي قول ارجح عند صاحب الكتاب، کہنے کلمہ مقول کے اندر اور اس جیسے دیگر کلمات میں واو کے حذف میں اہل صرف کا کیا اختلاف ہے، اور صاحب کتاب نے کس قول کو ترجیح دی ہے۔ اس سوال کا جواب پچھلے سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کو سن لیا جائے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے صرف المصادر التالية وطبق القواعد المذكورة فيها حسب تطبيقها في قال يقول، کہنے آنے والے مصادر سے گردان پڑھیے اور جو قاعدہ قال یقول کے اندر جاری ہوئے ان تمام قاعدوں کو ان کے اندر جاری کیجیے۔
میں مصادر پڑھ دیتا ہوں، اس کی گردانیں اور اس کے اندر قواعد کی تطبیق آپ خود کر لیجئے۔ العود عاد یعود سے، الطواف طاف یطوف سے، التوبۃ تاب یتوب، الذوب ذاب یذوب، الذوق ذاق یذوق، الدوام دام یدوم۔ ان سے مکمل گردانیں آپ خود پڑھ لیجئے اور قواعد کو بھی جاری کر لیں۔ اس کے بعد ہے حل الصیغ التالیۃ، آنے والے صیغوں کو حل کیجئے۔ میں چند صیغوں کو حل کر دیتا ہوں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیجئے۔ سب سے پہلا صیغہ ہے تطفن۔ تطفن یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل مضارع معروف باب نصر ینصر اور یہ اجوف واوی سے ہے۔ عادۃ یہ صیغہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل باب نصر ینصر اور یہ اجوف واوی سے ہے۔ اس کا اصل تھا عوادۃ، فعالۃ کا وزن تھا، قاعدہ قال و باع کے تحت واو کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے توابن۔ توابن یہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل باب نصر ینصر اور اجوف واوی سے ہے۔ عدتن، عدتن یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معروف باب نصر ینصر از اجوف واوی۔ نذاب یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع مجہول باب نصر ینصر از اجوف واوی۔ تعاذین یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع مجہول باب نصر اجوف واوی سے۔ یغیظ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب ضرب یضرب اور یہ اجوف یائی سے ہے۔ عووز یہ فعول کا وزن ہے، جمع مذکر مکسر اسم فاعل ہے باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ افواز افعال کا وزن ہے، یہ صیغہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ سویمۃ یہ صیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ لم تکونا یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل مضارع نفی جہت بلم باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ لم تساقی یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع نفی جہت بلم باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ تبنانی جمع مؤنث حاضر فعل امر معروف بانون ثقیلہ باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ دوما یہ صیغہ اصل میں دوما، غلطی سے یہاں دوما لکھا گیا ہے۔ دوما یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل امر معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ چند صیغے میں نے حل کر دیے ہیں، بقیہ صیغے اس سوال کے آپ خود حل کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عین الکلمات التي تتعلق بالاجوف من الآیات والجمل التالیہ وطبق القواعد فيها وعین صیاغها۔ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی آیات اور جملوں کے اندر اجوف سے متعلقہ کلمات کی تعین کیجیے اور ان کے اندر قواعد کی تطبیق کیجیے اور اس کے صیغے کو متعین کیجیے۔ میں چند مثالوں کے اندر اجوف سے متعلقہ کلمات کی تعین کر دیتا ہوں اور اس کے صیغے کو بھی بیان کر دیتا ہوں، قواعد کا اجرا آپ خود کر لیجیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، محل استشہاد ہے تدور۔ تدور یہ صیغہ یہاں پر واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے ہے۔ دوسرا جملہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، محل استشہاد ہے نخوض۔ نخوض یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا دو صیغے ہیں، خُذْتُم خاضوا۔ خُذْتُم یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ خاضوا یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، محل استشہاد ہے ذاقوا۔ یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ قالوا لم نکو من المصلین، نکو اصل میں تھا نکن، یہ کانا یکونو سے ہے۔ یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع نفی جہت بلم باب نصر ینصر اجوف واوی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، محل استشہاد ہے توبوا۔ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے۔ انہ ظن ان لن یحورا، لن یحورا یہ ہمارا محل استشہاد ہے۔ یہ صیغہ
واحد مذکر غائب فعل مستقبل مؤکد بلند باب نصر ینصر اجوف واوی سے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم دو صیغے ہیں لا تلومو اور لومو. لا تلومو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے، اور لومو جمع مذکر حاضر فعل امر معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے. یطاف علیہم بکأس من معین یطاف واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول باب نصر ینصر اجوف واوی سے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا دامو یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے. ان للمتقین مفازا مفازا محل استشہاد ہے. مفازا یہ صیغہ اس میں مفعول اور ظرف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا تخونوا اللہ والرسول لا تخونوا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا دو صیغے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں عُدْتُمْ اور عُدْنَا. عُدْتُمْ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے، اور عُدْنَا یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے. آگے یلومنی صدیقی اذا تاخرت عن الموعد. یلومنی یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے ہے. اصل صیغہ ہے یلومنی یہ ضمیر ہے. لام المتعلم المتہاون لام یہ ہمارا محل استشہاد ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب نصر ینصر اجوف واوی سے. تو یہ چند صیغے میں نے حل کر دیے ہیں، اس تمرین کے بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیجئے. مشق کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال ہے هات خمسة أمثلة مختلفة للباب المذکور من الاجوف. اجوف کے مذکورہ باب کی 5 مختلف مثالیں پیش کیجیے. تو اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے. سبق نمبر 31 کی مشق مکمل ہو گئی. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 32 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.